Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to everyone. In this video lecture, we will discuss about the differences in Mudarba and Musharaka. If you have visualized the previous lectures on the said topic, you will better understand the discussion of the day. So let's talk about the differences, or mean to say where the points the Mudarba and Musharaka distinguished from each other. So number one, if we talk about the Musharaka, investment in Musharaka comes from all the partners, right? But comparatively, if we talk about Mudarba, investments come from a person or a group of persons, but not from the Mudarib, which is known as the agent of those investors. Number two, all partners have a right to participate in the management of the business in Musharaka, but in Mudarba, the Rabbul Mal has no right to participate in the management because the management becomes the liability or total responsibility of the Mudarib, which is known to be the agent of the business. In Musharaka, no agent is involved because everyone is a partner and everyone has the right to participate in the management of the business. So no one independently be considered as an agent. But in Mudarba, the financier has the right to ensure that the Mudarib is doing his fiduciary duties in the true sense. But they cannot participate in the management. But yes, they can place such kinds of checks and just to monitor that those agents or agent fulfilling their fiduciary duties. I mean, they are honest with their investments. In Musharaka, at point number 4, liability of the partners in Musharaka is normally unlimited. But in Mudarba, the liability of the Rabbul Mal is limited to his investments unless he has permitted the Mudarib to incur debts on his behalf. So in that case, liability will be unlimited. Number 5, all the partners share the loss according to the ratio of their investments as per Musharaka kind of contract is. But in Mudarba, the loss, if any, will be suffered or will be faced by the Rabbul Mal only. And comparatively, the agent or the management partner of the business will definitely lose his or her remuneration or wages جو کہ اسے مل رہی تھیں. So in continuity to the differences, profit can be distributed on an annual, quarterly or monthly basis by valuation of the assets in Musharaka. But in Mudarba, final distribution can take place only after liquidation of the Mudarba business. However, on account payment of profit is possible subject to ultimate adjustment. تو جیسے ہم نے بات کی تھی کہ پروجیکٹڈلی اگر آپ کو اندازہ ہے کتنا منافع ہو رہا ہے تو اس کے اکارڈنگلی آپ ایک سرٹن ریشو شیئر کر سکتے ہیں، لیکن جو فائنل ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ایئر اینڈ پر ہی ہوں گی. In Musharaka, all assets of the Musharaka becomes jointly owned by all the partners according to the proportion of their respective investment. Nobody can say کہ جناب یہ part of business میرا اور وہ part of business آپ کا ہے. In Mudarba, all the goods assets purchased by the Mudarib are solely owned by the Rabbul Mal. Nothing will be owned by the Mudarib in Mudarba kind of contract. And at number 7, in case of Musharaka, this is not necessary. And what is not necessary means Mudarba business is dissolved, its assets and profit, if any, can be distributed only after assessing its value in terms of money. And this condition is not necessary in terms of Musharaka, right? So now here could be a question from the student side that we have discussed Mudarba, we have discussed Musharba,
what are the practical forms of these kind of contracts in these days in the Islamic banking. So let's move to that side of this topic. Here we can say that the modern application of the concept of these shirkatdari or these partnership are or may have different forms. So mudarba and musharaka can be used for evolving new systems, both on the liabilities and asset sides of the financial systems that fulfill the requirement of Sharia and the needs of trade and business. And these forms can be entitled as corporate firms, mutual funds, mudarba companies, individual or multi-investment portfolio by fund managers, business participation certificates, musharaka agreements, profit financing, trade and services, running musharaka and partnership businesses, certificates of diminishing musharaka. Although we do not have discussed the diminishing musharaka, we will see it in our next video. But again, this is this could be the modern application of such kind of partnership for facilitating financing fixed assets. رائٹ. سو یہ وہ ساری فارمز ہو سکتی ہیں پارٹنرشپس کی صورت میں. تو آپ سب لوگ اگر یہ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں تو یہاں تک ایک بات بڑی کلیئر ہوئی ہوگی کہ جو زور دیا گیا ہے اسلامک شریعہ لاز کی طرف سے وہ شیئرنگ پر دیا گیا ہے, بوتھ فار بوتھ, آئی مین پروفٹ بھی اور لاس بھی. تو دیکھیں اگر آپ ایک پارٹی کو انشور کر دیتے ہیں, اسے شیورٹی دے دیتے ہیں کہ جناب آپ لاس بیئر نہیں کریں گے, تو نہ تو وہ اپنی کوئی ایفرٹ پٹ کرے گا اور وہ کسی بھی قسم کا رسک نہیں بیئر کرے گا, اور اس کے مقابلے میں جو دوسری پارٹی ہے وہ سارے کا سارا لاس بیئر کرے گی. تو ہوگا کہ آپ فنڈز ایک ہاتھوں میں رہ جائیں گے اور دوسرے ہاتھ جو ہیں وہ اپنی ایون اپنا اصل بھی جو ہے وہ کھو دیں گے. تو یہی وہ بیڈ اسپیکٹ ہے جو آپ کو کرنٹلی فائنینشیل مارکیٹس میں نظر آ رہا ہے, اور اسلام شروع دن سے اس کی مخالفت کرتا ہے. سو a combination of شرکت الاموال and شرکت المال can be used for service firms of the modern age in medicine. جیسے 2-4 ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے مل کر ایک ہاسپٹل بنایا ہے, تو اس میں وہ سرو بھی کر رہے ہیں اور دوسرے ڈاکٹرز کو بلا کر ایز این ایجنٹ بھی کام کروا رہے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال ممکن ہے. ان لا فارمز, ان آئی ٹی فارمز, ان آرکیٹیکچرل فارمز اینڈ ان ادر فیلڈز, تو یہ دونوں کمبینیشن جو ہیں وہ پاسبل ہیں. Okay, let me give you the idea of the diminishing musharaka in this video, but we will carry the set topic in our next video with detail. Just to give you the idea of the diminishing musharaka, what exactly this kind of musharaka is, we can say that in diminishing musharaka, the financier and the client participate either in joint ownership of a property or an equipment, or in a joint commercial enterprise. The share of the financier will be divided into a number of units. The client will purchase these units one by one periodically until he is the sole owner of the property. So dear students, what actually happened in the diminishing musharaka, دو parties مل کر ایک ایسٹ خریدتی ہیں اور اس ایسٹس کو ایکول نمبر آف یونٹس میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے, ناٹ ان ٹرمز آف فزیکل شیپ بٹ ان ٹرمز آف اٹس ویلیو. لائک ایک چیز 10,000 کی ہے تو اس کے 10,000 یونٹ بنا دیے جائیں گے, اور یا 10 روپے کے 1,000 یونٹ بنا دیے جائیں گے. ایک پارٹی ان یونٹس کو وقتاً فوقتاً خریدتی رہے گی دوسرے پارٹنر سے, اور ایک ٹائم پیریڈ کے بعد, خاص ٹائم پیریڈ تک, وہ ساری کی ساری جو آنرشپ ہے وہ ایک پارٹی کی طرف شفٹ ہو جائے گی. تو اس طرح کے کانٹریکٹ کو ہم لوگ ڈیمینشنگ مشارکہ بولتے ہیں. تو ڈیمینشنگ مشارکہ کی کرنٹلی فارمز ہمیں اسلامک بینکس میں نظر آتی ہیں. ہم اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں بات شروع کریں گے رائٹ فرام دس سلائیڈ. آئی ہوپ یو پیپل ڈڈ انجوائے دس ویڈیو. کمنٹس لازمی کیجیے گا, اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک بھی کر دیں تاکہ بہت سارے لوگ جو سرچ کرتے ہیں اس طرح کے ٹاپکس کو, ان کے ساتھ اس طرح کے کانٹینٹس شیئر کیے جا سکیں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.